الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا کچھ حصہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ حضرات محترم، اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بیان کی محتاج نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم کم و پیش شوق مرتبہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون اور مومن کی معراج قرار دیا ہے، اور نماز ذکر الہی کی ایک صورت ہے، اور یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ نماز ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں جسم، روح، دل، دماغ سب مصروف عبادات و مناجات ہوتے ہیں۔ نماز کو پابندی سے ادا کرنے والوں کے لیے انعام اور نہ ادا کرنے کے لیے سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جس نے نمازوں کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق حفاظت کی اس کے لیے قیامت کے دن 3 انعام ہوں گے۔ نمبر 1 نور، نمبر 2 دلیل، نمبر 3 قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے نجات۔ جو آدمی باقاعدہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کا لحاظ رکھتا ہے، اور اس کی نماز اس کے گناہ کا بخشش بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ فرمایا جب آدمی نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کے تمام گناہ اس کے گردن سے اٹھا لو، یہاں تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر میری عبادت کرے۔ تو فرشتے اس کے تمام گناہ اٹھا لیتے ہیں۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، کیا ہم اس کے گناہ دوبارہ اس کی طرف لٹا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میری شان کے لائق نہیں کہ گناہ کو معاف کر کے دوبارہ اس کی طرف لٹا دوں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس روایت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور کون سا انعام ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی 3 اعمال کو پابندی سے ادا کرتا ہے حقیقی ولی، اور جو ان کو ضائع کر دیتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 3 عمل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 عمل روزہ، نماز اور غسل جنابت ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان امانت ہیں جن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور ان کی حفاظت سے یہ مراد ہے کہ ان کے اپنے اپنے اوقات میں فرائض و واجبات اور سنن کے ساتھ صحیح ادا کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو مقررہ وقت میں ادا نہ کرے گا تو وہ اس کو ضائع کر رہا ہے، جیسا کہ روایت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی تو میں نے بہت سے مردوں عورتوں کو دیکھا جن کے سروں پر ضربیں لگائی جا رہی تھیں، تو ان کے سروں سے اس طرح خون بہہ رہا تھا جس طرح بہت بڑی نہر بہہ رہی ہے، اور وہ پکار رہے تھے ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ ہیں جو نماز اپنے صحیح وقت میں ادا نہیں کرتے تھے۔ حضرات محترم، نمازوں کو ضائع کرنا اور ان کے اپنے مقررہ وقت پر ادا نہ کرنا کس قدر ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازیں اول وقت میں ادا کی جائیں اور انہیں ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک بچھو نکلے گا، اس کی لمبائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی اور چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ جبرائیل امین اس سے پوچھیں گے کہ اے بچھو تو کس کی تلاش میں کہاں جانا چاہتا ہے؟ تو
تو وہ جواب دے گا کہ میدان میں جانا چاہتا ہوں اور 5 آدمیوں کی تلاش میں ہوں۔ نمبر 1 نماز کو چھوڑنے والا، نمبر 2 جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نمبر 3 جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، نمبر 4 شراب پینے والا، اور نمبر 5 مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں غور کرنا چاہیے، کہیں ہم بھی ان افراد میں تو نہیں کہ جن کا اتنا بھیانک بچھو قیامت کے دن تلاش کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، والدین کی فرما برداری کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔